الواحد بجلاله المتفرد وصلاته دوام على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظيم توسل بكتابه وبأحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی آواز نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ نچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، ٹائم کافی ہو گیا اور جنج تسی سارے حضرات بیٹھے ہو تو مینوں ڈر بھی لگتا ہے کہ کدھر یہ نہ ہوئے بھئی آپ ہی کہنے لگ پو کہ مولوی صاحب محفل ہوں ختم کر دیو۔ حالانکہ ایک کل خانی دی محفل نہیں، سونے نبی پاک دی آمد اور حضور دی خوشی وچ میرے محبوب دے ذکر دی مجلس ہے۔ یہ مجلس مقدراں والیاں نو نصیب ہوندی ہے تے انہاں نو نصیب ہوندی ہے جنہاں دیاں رگاں وچ خون پاکیزہ ہوئے تے او دی گواہی بندے نو دینی چاہیے۔ اب بکلاں چو ہاتھوں تو کڈو ذرا ایک واری سبحان اللہ بولو، میں نو پتہ لگے میں واقعی تقریر کرنی ہے تو بندیاں سننی ہے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے وہ اج راتی سوویں انہوں خواب وچ حضرت امام حسین پاک دا دیدار عطا فرما جائے، تے جڑا ہاتھ چک کے ہور اچھی سبحان اللہ بولے اج راتی سوویں انہوں خواب وچ مولا علی پاک دا دیدار عطا فرما جائے۔ مہربانی کریا جے یہ دن رات تقریراں دا موسم ہے تے میں چاہ رہا ہوں کہ بغیر احباب دا ٹائم ضائع کیتے ہیں کچھ موٹیاں موٹیاں گلاں تواڈے نال کر لواں۔ بابا جی ایک جملہ فرماندے ہوندے سن، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ ایک ہی شے ہے، قدر کیڑی شے دا نام ہے؟ سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا حضور دی قدر و منزلت پہچان لئی؟ نبی پاک دی اہمیت سمجھ چاہ گئی؟ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مل، میرے محبوب دی قیمت، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اہمیت قدر و منزلت سانو سمجھ آ گئی جی خالی کلمہ پڑھن نال؟ خالی کلمہ پڑھن نال صحابہ دے زمانے وچ بھی بعض بندے اے سن جڑے کلمہ پڑھ دے سن پر نبی پاک دی قدر انہاں نوں معلوم اج بھی ہے نے، کلمہ پڑھ دے نے، ساڈے ہی آلے دوالے بھی رہندے نے، ساڈے نال سلامہ بھی لیندے نے، پر حضور دی قدر تو واقف نہیں۔ ایک قدر چیز کی ہے، سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مننا کینجے؟ حضور دی آمد ہو گئی، میرے محبوب دی ولادت باسعادت ہو گئی، ہن مننا کینجے؟ یہ دو چار گلاں نے جی توجہ فرمایا جے۔ ازل تو لے کے نہ ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک یہ سلسلہ چلدا ہی رہنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہوے، رب دی ذات ہوے، رب دے محبوباں دی ذوات قدسیہ ہون، دو طرح دے گروہ ہمیشہ رہے نے تے ہمیشہ رہنے نے۔ جدوں دا واقعہ کربلا ہویا اس تو بعد حق والیاں نو حسینی آکھیا جاندا ہے تے باطل والیاں نو یزیدی آکھیا جاندا ہے۔ جنگ رہنی ہے، رہی ہے ہمیشہ تو،
سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے تعلق دے نال کہ محبوب نو مننا کنجے، کننا ک مننا ہے، کیہو جہا مننا ہے تے کیویں مننا ہے، کس دلیل دی بنیاد تے مننا ہے، او دا طریقہ کار کی ہے، اس گل نو سمجھن ماریاں دو گروہ اج بھی دنیا دے اندر موجود نے۔ کچھ او بدبخت نے جن آکھیا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر و منزلت صرف اینی ہے جنی ایک ڈاکیا یعنی پیغام لیا کے سانو خط پھڑا کے گھر جاندا ہے نا، جنی ایک ڈاکیے دی قدر و منزلت ہے نا، بس نبی دی اینی کی قدر و منزلت ہے۔ ایک گروہ اے ہے، یہ میں کولوں جملہ نہیں بولیا، یہ انہاں دے مولویاں اپنی کتاباں میں جملہ لکھے ہے، جی میرے جان تو بعد کسی نو خارش ہوئے پھر بھی تساں پریشان نہیں ہونا، دلیلہ میرے کول موجود نے، میں ٹائم بچان واسطے صرف اشارہ دیکھ کے اگے بڑھ رہا۔ اس گروہ نے یہ بھی لکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر صرف اینی کرو جنی وڈے بھرا دی قدر کیتی جاندی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اے بھی پیغام آ گیا۔ تیسرا موقف بھی یہ نہ دیتا، انہوں نے کہا جی نبی پاک دی قدر حضور دی اہمیت اینی کہ جانو جنی ایک پنڈ دے وچ کسے چودھری دی اہمیت ہوندی، اس تو زیادہ اہمیت نہیں دینی۔ یہ مولویاں اپنیاں کتاباں سے لکھیا، یہ پتہ کون لوگ نے؟ یہ او نے جنہ دے بارے سنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، نبی دے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے فرما دیتا، اے حذیفہ ایک ٹائم آنا ہے جدو کلمہ پڑھنا لیا کلمہ بڑا ڈاڈا کر کے پڑھنا ہے، انہوں نے کہا چلو مسجد میں ہم کلمہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کا کلمہ درست کرتے ہیں، چلو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پاسے کھڑن گے، نماز والے پاسے کھڑن گے، تو انو چنگے کمہ والے پاسے کھڑن گے، لیکن جدو گل آمنہ دے لال دی آ جائے گی نا اتھے آ کے ڈنڈی مار جان گے۔ سونے محبوب دا فرمانے طیب کیے، حضور نے فرمایا حذیفہ ایک وقت آ جائے گا قرآن پڑھن والے قرآن انج پڑھن گے کہ تو انہاں نو ویکھ کے آکھیں گا واہ بھئی واہ قرآن تے اے ہی پڑھ دینے، اساں قرآن کی پڑھے ہیں، نمازاں انہاں دیاں ویکھ کے تسی اپنیاں نمازاں نو حقیر سمجھو گے، بھئی نمازاں تے اے پڑھ دینے، ساڑیاں کا دیاں نمازاں نے۔ میرے محبوب نے فرمایا حذیفہ اے یاد رکھی قرآن انہاں دے سنگی تو تھلے نہیں لتھنا، سنگی تو تھلے نہیں ہونا، تے نمازاں انہاں دیاں سوائے ٹکراں دے کوئی معنی نہیں ہونا، تے انہاں دی ایک نشانی میرے سونے محبوب نے اور بیان فرمائی، فرمایا حذیفہ او تلوار چکن گے اپنے گوانڈی تے چڑھائی کرن گے، نال آکھن گے اوے تو مشرک ہو گیا ہے، تے او دے نال لڑائی شروع کر دیں گے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ میں آپ دے قدمہ تو جند قربان کراں، سائیاں کولوں پوچھ لیا یا رسول اللہ او جڑا فتوہ لاوے گا شرک دا کیا وہ واقعی فتوہ لانچ سچی ہونگے؟ مدینے والے آقا نے فرمایا حذیفہ نہیں، وہ جدے تے فتوہ لا رہے ہوئے گا نا وہ مشرک نہیں ہونا، وہ تے پکا مومن ہوئے گا۔ میں کہنا شیشے دی طرح چمکدا آمنہ دے لال دا فرمان ہے، اپنی اکھ کھول، دریچہ دماغ دا طبیعت ذرا اوپن کر کھول، براڈ مائنڈ ہو کے بیک ذرا اے کینوس دے ہوتے کیڑی تصویر سو ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال نے جیڑی گل فرمائی ہے، کیا آج میلاد مناؤن آلیاں تے شرک دے فتوے نہیں پہ لگ دے جی؟ لگ دے پہنے نا، اور میں کیا جلیات تیری مہربانی تو سانو مشرک آکھے آئی، تیری مہربانی تو سانو مشرک آکھے آئی، نبی دا نام لین تے شرک دا فتوہ لائے آئی، میلاد مناؤن تے شرک دا فتوہ لائے آئی، اور تیری مہربانی مشرک آکھے آئی۔ آمنہ دے لال نے تیرے قول دی تصدیق پہلا کر چھڑیے، بھی جڑا آکھے گا آپ ہوئے گا میلاد مناؤن والا تے پہلے بھی ایمان والا ہے، ادو بھی ایمان والا ہوئے گا۔ ایک منٹ میں نعرہ لوانا ہو جی میں اتھے تک ہونا ہے، پہلا ذرا اے ڈاڈیاں گلاں نے تھوڑیاں عام طور تے جلسیاں تسی کر دے بھی نہیں، تے میں جس طرح دا تسی ماحول بنایا ہے میں چاہنا کہ چلو تھوڑیاں اوکھیاں کوڑیاں گلاں بھی اسی کاری لئیے۔ پھر انہاں بندیاں سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر و منزلت کٹھان واسطے جو کر سکدے سن جی او کیتا، جو کر سکدے سن او کیتا، اور ایسی بدبختی پئی انہاں نبی پاک دے غلاماں دے اوتے فتوہ لا دیتا، اے اہل بدعت نے، اے بدعتی لوگ نے۔ میں کہا جی بدعتی لوگ نے جڑے میلاد منانے نے بدعتی نہ، جی بدعتی ہیں۔ اچھا یہ جو ختم شریف دلاتے ہیں یہ بدعتی ہیں۔
اچھا جی جو سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے بدعتی ہیں، جو درود و سلام پڑھے اذان سے پہلے بدعتی ہیں، جڑے امام حسین پاک دی نیاز کرن بدعتی ہیں، جڑے صدیق اکبر دی عظمت دی گل کرن بدعتی ہیں، جو یا علی مدد کہے بدعتی ہیں۔ میں کہا جی یہ بدعت اور شرک تو تھلے کوئی گل ہے تو اڈے کول، اس تو تھلے گل ہے، ساڈے بندے پریشان ہو جاندے سن کے، وہ واقعی یار سانو بدعتی کہہ دیتا نے، کدھر سچی مچی اسی بدعت نہیں پہ کر دے۔ میں کہا جی بدعت کہتے کس کو ہے؟ کہنے لگا ہر وہ کام جڑا نبی تو بعد ہوئے وہ بدعت ہے۔ میں کہا جی تسی مولوی صاحب نبی پاک دے زمانے موجود سو؟ نہیں جی۔ تو میں کہ بدعت تے تو آپ ہویا؟ تسی ایسو جی مولوی صاحب حضور دے زمانے جائے نہیں، تے جڑا نیا کام حضور تو بعد ہوئے وہ بدعت ہے، تے تمہیں تے بعد ہی جمعے ہیں، تمہیں بدعت ہے، جا کم کر جا کے منہ تو۔ نہیں مولانا صاحب، ہم نے کہا ہے جو دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جو دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے، تو کیا خیال ہے پھر بدعت کے بارے میں؟ کہتا دیکھو نبی پاک نے خود فرما دیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر جو نیا کام ہے بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو کوئی بدعت پر عمل کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں کہ بڑی ڈاڈی گل کی ہن حوصلے نال میری گل سنی، کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ جی ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا مجھے پھر جواب دے، یہ مسجد کے مینار حضور کے زمانے میں تھے؟ ایک گلہ نوٹ کرے آجے، مہربانی کرے آجے، یہ مسجد کے مینار حضور کے زمانے میں تھے؟ محراب حضور کے زمانے میں تھا؟ قرآن پاک کے اوپر زبریں زیریں حضور کے زمانے میں تھی؟ بتاؤ یہ حدیث کی کتابیں مصطفیٰ کے زمانے میں تھی؟ یہ جلسہ سالانہ دستار فضیلت کا صحابہ نے کب منایا؟ یہ صدیق اکبر کے نام کا جلوس صحابہ نے کب نکالا؟ یہ ساری سیاست، یہ سیاسی جلوس یہ صحابہ نے کب نکالے؟ بتاؤ یہ نعرے تھے؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پھر بدعت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کہنے لگا جی قسم تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگا بس جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، جو بدعت کرے گا گمراہی ہے، جو گمراہی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا سنو میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ اہل سنت نے خدا دی قسم سنی نے امام احمد رضا دا شکریہ، مہربانی بریلی دے شہنشاہ دی کہ جنہاں سانو سمجھایا ہر بدعت گمراہی نہیں، میں جڑی بدعت نبی کو دور کر دے وے گمراہی ہے، تے جڑی نبی دے نیڑے لے جائے اور نبی نو بھی پسند ہے، نبی دے غلامہ نو بھی پسند ہے۔ اپنے کولوں گل نہیں کی تھی امام محمد رضا نے، کہتے ہیں یہ تو بریلی سے نکلی ہے بات۔ میں نے کہا نہیں بریلی سے نکلی، یہ سنو میرے ہاتھ میں ہے عمدۃ القاری، اور اس کے مصنف کا میں نام لوں نا تے بڑیاں دیاں ہواواں ٹیٹ ہو جاندیاں۔ یہ پتہ کون سی ہستی ہے؟ میں نام لین لگا ہے ساڈے بڑے نے، کہ اپنے بڑیاں دا نام سن کے سبحان اللہ ان جاوے مینوں پتہ لگے واقعی انہاں دے منن والے بیٹھے نے، منکر کوئی نہیں بیٹھا آیا۔ ان کا نام ہے حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ بخاری کے شارح ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے جی 2010۔ حدیث کا نمبر کیا ہے جی؟ ہولی بولے ہو ذرا دب کے بولو، ہم پڑھنی میں پریشان تسی کیوں جے؟ کدی خوشبو لا کے سیرت آباد آؤ، میں تو انہوں سکھا کے بھیجاں گا سبحان اللہ کنج آکھی دی۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ہو دے سارے کردے لا دے، تے جڑا حجے بھی ہولی بولے ہو دے تے باقیاں دے لتھے ہو دے تے پا دے۔ یہ انجھے کوئی نیت نہیں دلوں کہ اللہ معاف کرے کو بدعا دیڑی ہے، میں نیت ہی ہے بھی اللہ سارے دے لا ہی دے وے۔ انما الاعمال بالنیات کدی کدی لفظاں تے نہیں جائیدا، نیت والے پاسے بھی دھیان کر لئیدا، پریشان نہ ہو جائے۔ ہن سبحان اللہ بولو کدھر اگلی گل نہ ڈاڈی آ جائے۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اج راتی سووے مقدر چمکا آمنہ دے لال دا دیدار عطا فرما دے انہاں نوں۔ میں دعائی دے سکنا جی، اورے تہاڈی آمین دے صدقے سبحان اللہ دے صدقے اللہ وہ دعا میرے حق وچ بھی قبول کر لے۔ اچھا جی حدیث کا نمبر ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اے او گروہ دی گل ہو رہی ہے جے، صرف اس گروہ دی جڑے نبی دا مرتبہ کٹونا چاہندے نے، جنہاں میلاد تے بدعت دا فتویٰ لا چھڈیا، جنہاں ختم شریف تے بدعت دا فتویٰ لا چھڈیا، درود و سلام تے بدعت دا فتویٰ لا چھڈیا۔ بھئی ہر او کام کیتا جڑا نبی کولوں دور کرے، تے سانو پتہ کی ساڈے جواناں نوں سکھایا، او اے جڑا کچھ بھی ہوندا ہے پیا نا، اے نبی پاک دے زمانے تو بعد اے صرف بریلی چوں امام محمد رضا نے شروع کیتا ہے۔ میں کہ جے خالی امام محمد رضا نے شروع کیتا ہوندا تے حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس گل نوں ذکر فرماوندے، قطعاً ذکر نہ فرماندے، بلکہ حضرت امام بدر الدین عینی نے اس گل دی وضاحت 588 ہجری دے اندر فرما کے
اج 1444واں سال ہے. ہائے 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 ہولی بولے ہو ذرا, سمجھ آئی جائے تو سبحان اللہ بولو. نہیں جی 855 ہجری یوم وصال امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ. جی یہ سارا کچھ بریلیوں چلیا. میں کہ نہیں بریلیوں چلیا, اے جیڑی میں گل کیتی ہے نا کہ جیڑی بدت نبی دے نیڑے لے جائے وہ نبی نو بھی پسند ہے, نبی دے صحابہ نو بھی پسند ہے. تو جیڑی نبی دے دین تو دور کر دے بے یا نبی دے دین دی مخالفت دا سبب بنے وہ بدت بری ہے, تے اونا بدتیاں نو ڈانگ بھی پھرنی ہے. ایک گل میں نہیں آکھی, حضرت امام بدر الدین عینی نے اے حدیث شریف دا صرف مفہوم عرض کرنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف تشریف لے گئے تے رمضان شریف دے دن سن, عشاء دی نماز دا ٹائم سی. تے جدوں ویکھیا نا نماز تو بعد بھئی صحابہ کچھ ادھر کھلو کے تراویح پہ پڑھ دین, کچھ ادھر کھلو کے پڑھن دین, کوئی ادھر کھلو کے, کوئی ادھر کھلو کے. حضرت عمر فاروق نے انہاں سارے انہوں کٹھیاں کیتا, آکھیا یار انج نہ کریے, ایک حافظ دے پیچھے, ایک امام دے پیچھے, ایک قاری دے پیچھے سارے ہی نیت مان کے کھلو جائیے. حضور نے تے اجتماعی کدی بھی تراویح دی جماعت نہیں فرمائی. تے صحابہ کہ حضرت عمر فاروق فرمان لگے بھئی انج نہ کریے, کٹھے ایک قاری دے پیچھے کھلو جائیے. ایک صحابی وچوں بولے, دل چ کو خیال سی, تے میں کہا جی سرکار مہربانی تساں سوال کیتا ساڈا مسئلہ حل ہو گیا. تسی سوال نہ کر دے تے انہاں لوکاں دے کول تے یہ بھی بہانہ لب جانا سی, وچوں کہ پوچھیا نہیں گیا, گل ہوندی تے پوچھ دے. صحابی نے سوال کیا, انہوں نے کہا سرکار یہ بدعت نہیں ہوگا. ہائے ہائے یا اللہ میری سنی قوم نو سبحان اللہ کہن دی طاقت عطا فرما دے. اے جس دن تسی میاں صاحب دے شیراں تو ہٹ کے نبی دا فرمان سن کے سبحان اللہ کہن لگ پے نا, اس دن منکراں اپنی موت آپ ہی مر جانا. سانو اوکھی گل کرنی کوئی نہیں پینی. اور جلے دب کے بول سبحان اللہ. میں تیرے عقیدے دی ترجمانی کرنا پیا. حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث دی وضاحت جڑا جملہ فرمایا بڑا کمال ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام دے پیچھے سارے نو نماز تراویح پڑھاؤں دی جدو گل کی تھی, ایک صحابی کہنے لگے سرکار بدعت نہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قال عمر نعم البدعۃ ھذا, فرمایا ہے تے بدعت پر دوزخ چ لے جان والی نہیں, مدینے والے دے قدماں چ لے جان والی بدعت ہے. میں کہا جے کوئی قسم ہے تے پھر دس نا ایتھے کی فتویٰ لائیں گا, کی آکھیں گا حضرت عمر فاروق دے بارے؟ بدعت کا ایک مفہوم ہے. میں نے کہا نہیں ہو نہیں, میلاد منانا اگرچہ تیرے بقول بدعت ہے تو ہم کہتے ہیں پھر بدعت حسنہ ہے, نبی کی قربت میں لے جانے والا عمل ہے. جیسے عمر فاروق کا عمل نبی کے قریب لے جانے والا ہے. سنیوں مبارک ہوئے تو آڈا میلاد منانا بھی نبی دے نیرے کھڑن والا ہے امت نو. ہولی نہ بولو یار, مہربانی کرو ذرا. میں یقین منو, ایک منٹ میں جی یہ پیچھے تقریر کر کے آیا تو بخدا شاہ صاحب قبلہ میرے نال موجود ہیں, میرے کو بالکل تقریر نہیں ہوئی. وہ دی وجہ سے کوئی سپیکر انجدہ سی بھی وہ سارا ہی گلا کھچ گیا, وہ سارا ہی نہیں سی آن لیا. تو میں کہہ رہا ایسا اللہ خیر کرے اگے جا کے کتے بندے پریشانی نہ ہو جان بھی مولوی ایڈی دونوں سدیا تو مولوی کو بولے نہیں جان لیا. تو ہن جو میں بولن دا نیت بن نہیں لئی ہے, پاویں سر درد ہے یا جو مرضی ہے, تو تسی کم از کم اینی قدر تے پاؤ نا کہ سبحان اللہ انج آکھو مینوں پتہ لگے میں واقعی اپنے نال گل پیا کرنا. بگانیاں نوں تے اسی ویکھنا بھی پسند نہیں کردے. ہاں توجہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہن ایتھے مزہ آنا جناب, کہتے بدعت کی ہے کی قسم ہے؟ میں کہ ملا دھیان نال گل کری, جے ایک قسم آکھیں گا تے فاروق اعظم تے لا فتویٰ, لا فتویٰ تیری جرت تے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کوئی ہلکی بات اسی تیری زبان گدی جو کھچ کے کتیاں نو نہ پا دئیے, سانو نبی دا غلام نہ. جے تیرے اندر ایڈی جرت نہیں نا تے ہن سن, امام احمد رضا نے جو مسلک اہل سنت کا بیان کیا نا وہ اپنے کولوں نہیں کیتا, صحابہ دا عمل ویکھ کے مسلک بیان فرمایا. کی کیا حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا والبدعۃ فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ دین دے اندر نبی پاک دے زمانے تو بعد کسے بھی امر کسے بھی کام دا زیادہ ہو جانا فرمایا یہ بدعت ہے. تے اگلی گل کی فرمائی, فرمایا ثم البدعۃ علی نوعین, فرمایا اس تو بعد بدعت دیاں دو قسماں نے.
ہولی بولو کدھر گل سمجھ نہ آ جائے. یا اللہ جڑا سبحان اللہ بولے انہوں اینا دے کہ ونڈ دا بھی روے تے نام مکے. تو یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ بولے انہوں کم از کم زندگی وچ 3 باری مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. تو جڑے ہجے بھی ہولے بیٹھے ہو اللہ پھر تو انہوں مدینے لے جائے پھر واپس نہ لے آوے. کی خیال پھر فون ہی آوے تو اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. ثم البدعۃ علی نوعین. اس تو بعد بدعت دیاں 2 قسماں نے. کنیاں نے جی؟ اچھا بولو کنیاں نے؟ 2. پہلی کیڑی ہے؟ حضرت امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں پہلی بدعت یہ ہے فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ کہ جو رسول پاک کی محبت کو زیادہ کر دے، مستحب امور پر مشتمل ہو اور دین کی کسی شے کو، کسی اصول اور ضابطے کو توڑے نہیں، مخالفت نہ کرے. فرمایا فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا وہ بدعت حسنہ ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا درجہ سنت کا درجہ ہے. یہ بدعت حسنہ کا درجہ سنت کا ہے. اس معنی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں میلاد منانا بھی سنت ہے، میلاد سنانا بھی سنت ہے. ابھی تو میں صرف اس طرح میں ایک گل تو انہوں سمجھونا چاہ رہے ہیں کہ میاں اگر بدعت منیے تاں بھی بدعت حسنہ ہو کے سنت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بدعت سیئہ ہے. وہ کی ہے جناب کہ مثلا فجر دیاں کنیاں رکعتاں نے جی؟ یا اللہ جڑے پڑھ دے نے انہاں نو اچھی بولن دی توفیق دے، جڑے نہیں پڑھ دے انہاں نو پڑھن دی توفیق عطا فرما. بولو حضرت کنیاں رکعتاں نے جی؟ اچھا فرض کنے نے؟ 2. کوئی بندہ آکھے جی کام تے چنگا ہے تے میں 3 رکعتاں نہ پڑھ لاں فجر دے فرض. اے بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ یہ بدعت دین کو توڑنے والی ہے اس لئی کہ اس دی حد رسول پاک نے بیان فرما چھڑی ہے. اے دی حد سونے محبوب نے بیان فرما چھڑی ہے. انہیں نو بدلنا جائز نہیں. ہم جب کہتے ہیں نا جی میلاد منع کہاں ہے دکھاؤ، کہتے ہیں جی یہ بھی کوئی دلیل ہے. میں کہے ہوئی تے دلیل ہے بھئی یا تو کسی حکم کے ایک دائرے میں بند ہونا ثابت کرو، اور اگر بند نہیں ہے تو سنو المطلق یجری علی اطلاقہ ہی. مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پاویں 8 ربیع الاول نو جشن مناؤ، پاویں 12 نو مناؤ تے پاویں 14 نو مناؤ، جدو بھی نبی دا جشن مناؤ گے رب بھی راضی ہوئے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. 2 نمبریاں کیوں کر دیو بھئی؟ سدھے ہو گئے میدان نہیں چاہو. دلیل کی زبان بولنی ہے، دلیل کی زبان بولو. تو یہ وہ طبقہ ہے جناب، اے کھبے پاسے والا طبقہ. اے کھبے پاسے والا نہیں کہہ رہا ہے، جڑی میں مثال دے رہا ہوں جنہ نبی دی شان گھٹائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی ایک مقام تے فرمانے نے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اے امام محمد رضا رب نال بھی کوئی لڑائی لے سکتا ہے؟ فرمائے نہ لے لئیے. کیویں؟ فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے. رب نہ کیویں لڑائی لے لئی؟ فرمایا اللہ نبی دی شان وداندا ہے، اے ظالم کٹاؤن نو پھر دینے پہ. تو لڑائی ہی ہو گئی نا. ایک بندہ اپنی کندھ پینٹ کردا ہے، مثال دینے لگا، کندھ پینٹ کردا ہے سونی جی، تے کوئی جا کے اتھے تھاپیاں لاوے، اور کوئی گویا جا کے اتھے پاتا وے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ چکر سٹ دے وے تے کی مطلب ہے دا؟ بھئی انہیں او دے نال لڑائی لے لئی. انجھے ہی گل ہے جنہیں صفائی کی تھی. ایت مثال دنیا داری دی دے دیتی ہے، اللہ دی مثال نہیں دے رہا، صرف مثال گل سمجھان واسطے. اللہ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں. کہتے ہیں نبی کی شان ڈاکیے جتنی ہے، نبی کی شان بڑے بھائی جتنی ہے، گاؤں کے چودھری جتنی ہے. میں کیا ظالمہ اپنے منہ لگام دے، نبی کی شان ڈاکیے جتنی نہیں ہے. مصطفیٰ صرف بڑے بھائی بن کے نہیں آئے، رب نے اپنے محبوب کو اپنا وہ حبیب بنایا ہے کہ امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صرف ڈاکیہ نہیں، صرف بڑا بھائی نہیں، صرف گاؤں کا چودھری نہیں، میرے محبوب کا مقام محبوب خدا کا مقام و مرتبہ ہے. اور امام محمد رضا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کتنی ظالم قوم ہے، اللہ سے لڑائی لے کے نبی کی شان گھٹانا چاہتی ہے.
رب تو یہ فرما رہا ہے محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، یا اللہ جڑا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے وہ دے تھکیویں آپ ہی لا لے. بولو ہاں ذرا بولو اچھی ہوندا کی ہے والا، ایک باری بول کے دیکھو ہاں والا کی ہوندا. ہن تساں بولنا تے میں اگلی گل کرنی، اصل سوادی تقریر تے ایتھوں شروع ہونی، تسی پہلے ہی پریشان بیٹھے ہو دب کے بولو سبحان اللہ. ایک باری اور انج نہیں، سواد نہیں آ رہا. نہیں میں رضا کے مصطفی صاحب اگر میرا خیال ہے وہ شاید چل جاندے، انہاں دا انداز ہو رہا نا، سانو ذرا عادتاں اور پئیاں ہوئیاں. تساں بولنا ہے تے اساں تواڈے سامنے کوئی گل کھولنی، دب کے بولو ذرا سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے وہ دے مقدر چمکا دے، جڑا اور اچھی بولے انہوں آمینہ دے لال دا دیدار عطا فرما دے. تے مولا جڑا اور اچھا بولے انہوں اپنی زندگی دی اندر پاکستان وچ نظام مصطفیٰ دا نظارہ بھی بکھا دے. یہ ضروری نہ گلا. امام محمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں رب تے یہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوبہ رب نے جو مقام آپ کو دیا ہے نا او دے نالوں بھی ہر لمحے تواڈا مقام وددا ہی جا رہا ہے، وددا ہی جا رہا ہے، وددا ہی جا رہا ہے. ڈاکیے جتنا نا 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 نا. امام محمد رضا فاضل بریلی ادو بھی اتلی گل کی تھی. آپ نے فرمایا عرش پہ جا کے مرغ عقل، میں سمجھاؤں دی کوشش کروں گا شعر جو سمجھ آ جائے. مرغ عقل فرمایا عقل دا پرندہ عرش پہ جا کے، عرش تے بھئی ہے چوتھے پنجویں آسمان تے نہیں، عرش تے جا کے فرمایا عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. فرمایا عقل دا پرندہ عرش تے جا کے پھڑ پھڑا کے بڑی پرواز انہیں کی تھی، لیکن بالآخر تھکیا، تھک کے زمین تے ڈگ گیا. اللہ حضرت فرمانے نے اور بھی منزلوں پرے تیرا پہلا ہی آستان ہے. یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کا پہلا آستانہ، پہلا سٹیشن، پہلا مقام ہجے آیا نہیں. عقل دا پرندہ اتھے تک پہنچ نہیں سکیا، رب نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا فرما دی ہے. یا رسول یہ ہے امام محمد رضا فاضل بریلی، اے نے میلاد مناؤن والے، سونے نبی پاک دی عظمت نو منن والے. ایک اور بڑا فتوہ لگتا ہے، اگلی گل ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گی. کہتے ہیں جی نبی پاک کو عالم الغیب کہہ دیا، نبی پاک کے بارے میں کہہ دیا نور والا آیا ہے. نور تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض. میں نے کہا مولانا کیا نہ کیا چاہتے ہو آپ؟ مولوی جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے دیکھو نا جی جو صفت اللہ کی ہے وہ کوئی بندوں میں ڈال دے تو یہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی جو صفت اللہ کی ہے وہ بندوں میں بیان کی جائے تو شرک ہے. یہ بتاؤ اللہ سمیع و بصیر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سندا ہے کہ نہیں سندا؟ سندا نا جی، بولو تے صحیح. اللہ سندا ہے کہ نہیں جی؟ اللہ ویکھدا ہے کہ نہیں ویکھدا؟ اچھا بندے بھی ویکھدے نے کہ نہیں ویکھدے؟ سندے نے کہ نہیں سندے؟ میں کہ مولوی پہلا تے سوا پڑھانا تیریا دوویں ایٹما کڈیے. بھئی سمیع و بصیر ہونا اللہ کی صفت ہے، تو ظالمہ ویکھی جانا ہے نالے سنی جانا ہے، تو شرک نہیں کر رہا. کہنے لگا ہے مولانا نہیں رہنے دے، آپ ایسا کام نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں تو اللہ کی عطا سے دیکھتا ہوں. میں کہ نبی نور بھی اللہ کی عطا سے بنائے گئے ہیں. ہن تیرا شرک کا فتوہ کتنے جائے گا؟ اور یہ عظمت ہمیں امام محمد رضا نے سکھائی ہے اس زمانے میں. تے جنہ شکریہ ادا کریے نا امام محمد رضا دا، خدا دی عزت دی قسم ہے ساری زندگی احمد رضا دے نام دا ورد کر دے رہی ہے، امام محمد رضا دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جدو انگریز کو تنخواہ لے کے نبی دی شان کٹان والی کتاباں لکھیاں جا رہی سن، نبی دے چان والے آتے شرک اور بدعت دا فتوہ لایا جا رہا سی، امام محمد رضا ننگی تلوار بن کے محمد عربی دے گستاخاں نو انج بچا کے بٹ ٹوک کے رکھیا کہ 100 سال گزرن دے باوجود آج تک کسی میلاد دے منکر نو جرت نہیں کہ محمد عربی دا میلاد ڈک سکے. کیوں؟ کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ادب کے سینے میں غار ہے، اور کسے چارہ جوئی کبار ہے کہ یہ بار بار سے پار. لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاتھ چوکے کنجوسی نہیں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا
تکڑا نعرہ مارو، تاجدار ختم نبوت، یہ ہے جی امام محمد رضا۔ اچھی لاؤ، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ ذرا نعرہ ایک بار۔ اب حضرات میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات بتانے سے پہلے صرف ایک حدیث، ویسے تو کافی ساری حدیثیں اس وقت میں پڑھ سکتا ہوں، سیاستہ بھی موجود ہے، کتاب و شفا بھی موجود ہے، عمدۃ القاری بھی موجود ہے، لیکن صرف ایک حدیث، تو آٹا بہت زیادہ ٹائم میں نہیں لینا، توجہ ہے جی، ایک حدیث سنا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، نبی کی شان گھٹانے والے بھی ہیں، حضور کے میلاد پر شرک کا فتویٰ لگانے والے بھی ہیں، تو پھر کریے کی؟ وہ تو کہتے ہیں جلوس بھی بدعت ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سنن نسائی شریف کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے برکت کے لیے پڑھنے لگاؤں۔ انہاں نال چلنا کنج، انہاں نال رویہ کنج دا رکھنا ہے۔ بابا جی انج اپنے طریقے نال دس گئے یہ گلاں، لیکن میں حدیث شریف سنون لگا، ذرا دب کے سبحان اللہ بولو ذرا۔ حدیث کا نمبر ہے جی، یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہولی بولے ہو ذرا دب کے بولو ہاں سبحان اللہ، نہیں ہولی بول رہے ہو، آواز آئے ذرا دب کے۔ یار مٹھے کیوں جے؟ آخر کوئی پریشانی مولوی نہ، کوئی لڑائی ہے تو اڈی؟ دب کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، او صحابی نے جنہ دا نام سن کے بڑے بڑے کالے دل والیاں دے پتے پانی ہو جاندے نے، جنہوں سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ۔ میں گل کہہ دی تھی جڑی میں کہنی سی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سونے نبی کریم علیہ السلام عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے مسجد حرام میں یعنی حرم مکہ میں حضور داخل ہو گئے۔ اے موقع پتہ کیڑا سی؟ جدوں سونے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا، اس تو پہلا ایک واقعہ ہو چکیا سی جنہوں صلح حدیبیہ آکھیا جاندا ہے کہ حضور علیہ السلام 1500 صحابہ دے لشکر دے نال مکہ شریف آئے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی نال سن، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی نال سن۔ تے سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اسی عمرہ ادا کرنا ہے، جڑے مشرکین مکہ سن نا انہاں دی حکومت جو سی ہوتے، انہوں نے آکھا نہیں اسی نہیں تو انہوں عمرہ ادا کرن دینا، تسی اتھو واپس جاؤ، ایتھے ساڈی حکومت ہے۔ جی میں آج کہندے نہیں اسی نہیں تو انہوں لبیک دا نعرہ مارن دینا۔ میں کہا کوئی گل نہیں، تواڈے وڈیاں بھی بڑا کچھ ڈکیا سی، کوئی گل نہیں، تواڈے وڈیاں بھی بڑا کچھ ڈکیا سی، تسی بھی ڈک لو گے تے کیڑا کوئی مسئلہ ہے، پر وہ بھی رکے نہیں سن تے رکنا اساں بھی کوئی نہیں۔ فرق ہے نا، اے دوویں پاسے تے رہنے نا، ہمیشہ حق بھی رہنا ہے باطل بھی رہنا ہے، حق نے رہنا ہے جتی پھیر دیاں تے باطل نو پیندیاں رہنیاں نے، بھاویں ادا سرپرست امریکہ کیوں نہ بن جائے۔ ادوں بھی تے رومن امپائر جڑا ہے سی وہ انہاں دا ہی سرپرست سی نا، باطل والیاں دا۔ خیر توجہ حضرات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور عمرہ قضا ادا کرن واسطے حرم شریف دے اندر جدوں فتح مکہ دے موقع تے داخل ہوئے نا، ادوں تے حدیبیہ دے موقع تے جان نہیں سی دیتا، ادوں 1500 صحابہ سن، تے کمال تے ادوں بھی ہویا بڑا ڈاڈا، ٹائم بہتا ہو جانا نہیں تے میں وہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیندا۔ 1400 صحابہ، شاہ صاحب دا آرڈر آ گیا تے سیداں دے آرڈر دے اونجی اسی جناب ہولی بول دیو، جلے ہو دب کے بولو سبحان اللہ۔ اسی یو نہیں ہاں جڑے مرضی دے سید نو منے، ہاں جڑا مرضی دا سید منے، اسی یو سنی نہیں۔ فلاں جناب صدیق اکبر کے بارے میں برا نہیں کہتا، میں اس کو سید نہیں مانتا، میں کہ تیری کیا اوقات ہے تو سید مانے یا نہ مانے؟ نبی کی ہر وہ اولاد جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، وہ جب تک صحیح العقیدہ ہے، وہ اگرچہ دابڑے اٹھانے والا بھی ہے، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ امام محمد رضا مرضی دے سید نہیں منن دینے، انج من جویں سیدہ نو منن دا آرڈر ہے۔ تو شاہ صاحب دا حکم آ گیا تو میں گل بیان کر دینا بل مختصر کر کے۔ 1500 سے صحابہ سن جی حدیبیہ دے مقام تے سونے نبی پاک دے نال، کافرہ مشرک آکھیا جی اسی تو عمرہ نہیں ادا کرن دینا، جاؤ واپس۔ صلح ہوئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے آقا لجپال مدینے والے حضور نے بار ڈیرا لایا۔ اس دوران وہ جڑا میدان سی نا جتھے 1500 صحابہ دے خیمے لگے سن، جتھے ٹھہرے سن، اس میدان نو حدیبیہ دا میدان آکھیا جاندا ہے۔
زور دی نماز دا ویلا ہویا، قافلے والیاں کول پانی انجی تھوڑا ہوندا ہے تے او جڑا پانی ہے سی او مک مکا گیا۔ سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ میرے حال ہے جی، گل لگے ٹوراں کے پیچھوں شروع کراں، سبحان اللہ بولو ذرا پھر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ آ گئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ پانی مک گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا پریشان کیوں ہوندے جے، وڈا جہا بھانڈا لیاؤ ہاں۔ اوتھے ہن کوئی کھوہ تے ہے نہیں سی، کوئی نلکا تے لگا نہیں، ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اے عقیدہ سی صحابہ دا تے صحابہ فٹافٹ ایک بشکیزہ ایک پانڈا جہا وڈا جہا سامنے رکھ دیتا۔ سونے محبوب کل جیڑا پانی ہے سی، میرے محبوب نے کلی فرما کے اودے وچ پانی پایا، نال انج کر کے اپنا ہاتھ رکھیا، میرے محبوب دیاں 5 انگلاں وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ اے پانی دا چشمہ جاری ہویا، صحابہ جناب صحابہ چلو بھر بھر کے پیتا، وضو بھی کیتا، مشکیزہ بھی پرے، تے اے واقعے دی خبر مدینے پہنچ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے، حضرت جابر فرماؤندے نے میں اگے کے سا مقدمات الجیش دے طور تے میں اگے کے جاندہ پیا سا، جو ہی میں مدینے داخل ہویا میں نو لوکاں گھیر لیا۔ انہاں کہا بھئی سنے ہے، سنے نبی پاک دیا انگلاں چو پانی نکلیا سی، تساں پیتا ہے پانی؟ اے حدیبیہ دا واقعہ تساں پیتا ہے؟ صحابی دا اگر عقیدہ ہوندا کہ کوئی گل نہیں، نبی بھی ساڑھے ورگئی نے تے آئے سن صرف ڈاکیا سن تے پھر وہ کدی یہ سوال کر دے نہیں، تے صحابی حضور دے آنکھیں کدی پانڈا بھی لے ہوندے نہیں۔ اے دا مطلب ہے صحابہ دا بھی اعتقاد ہے سی ویکھن نو پاویں ساڑھے ورگے لگ دے نے پر ساڑھے ورگے ہے نہیں۔ ہولی بولے ہو یار، دب کے بولو سبحان اللہ۔ کیوں اے ویکھن نو لگ دے ہو، پتہ میں کیوں آکھیا؟ کیوں قرآن کی نص قطعی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب بشر ہے۔ جیڑا بشریت مصطفیٰ دا منکر ہے وہ ساڑھے سنیاں دے نزدیک بھی مومن ہو سکتا نہیں، جیڑا منکر ہے بشریت مصطفیٰ دا، لیکن اسی کہنے ہاں مصطفیٰ بشر ہے نے، لیکن مثل نہیں، بے مثل بشر بنا کے رب نے بھیجا ہے۔ ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑا پانی جاری فرمایا اپنی انگلاں چو صحابہ نے پیتا۔ حضرت جابر فرماندے نے جو ہی میں مدینے پہنچیا لوکاں گھیرا پا لیا، انہاں آکھیا جابر تو وہ پانی پیتا سی کہ نہیں؟ دس ہاں ذرا مٹھا سی کہ لونا سی؟ اللہ مدینے لے جائے تو انہوں سبحان اللہ دی توفیق دے دے میں۔ دس ہاں ذرا مٹھا سی کہ لونا سی؟ اور ٹھنڈا سی کہ اے گجا گجا گرم سی؟ وہ کی ہو جیا سی؟ وہ سفید سی کہ نیلے رنگ دا سی کہ ہرے رنگ دا سی؟ طرح طرح دے سوال ہون لگ پے۔ فرماندے نے انہاں سوالاں وچی ایک بندے نے ایک سوال کیتا، انہیں آکھیا جابر اے دسو جڑا حضور دیاں انگلاں چوں پانی نکلیا سی او کنیاں ک بندیاں نے پیتا سی؟ ہائے ہائے، ایتھوں عقیدہ اہل سنت دا سمجھ آئے گا۔ دسو جی کنیاں بندیاں پیتا سی؟ میں انہیں دس بیٹھا ویسے، میں تو اڈے ذہن حاضر ہے کہ نہیں حاضر ہے میں آزماؤنا ہے، دسو جی کنیاں بندیاں پیتا سی؟ او بلے 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 ڈل رے والے ہو، اللہ تانوں مدینے لے ہی جائے۔ 1500 صحابہ تے جواب سوال ہے سی بھی کنیاں بندیاں پانی پیتا؟ حضرت جابر کہہ دیندے بھی 1500 بندیاں، گل مک جانی سی۔ لیکن حضرت جابر نے یہ گل نہیں آکھی، آکھیا یہ کوئی عام بندے دی گل تے نہیں نا، آمنہ دے لال دی گل ہے۔ ایتھے خالی گنتی انگلاں تے گن کے حساب تے نہیں نہ ہونا۔ حضرت جابر نے بخاری دا جملہ بخاری شریف دا، کوئی بندہ بات جو خارج نہ ہوئے، مولوی کولوں حدیث پڑھ گیا، میں کہ یہ صحیح بخاری ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، سن حضرت جابر کے لفظ کیا ہے؟ فرمایا تم گنتی پوچھ رہے ہو؟ فرمایا لو کننا میات الفن لکفانا، فرمایا گن گن کے نہ پوچھو، میرا عقیدہ پوچھو۔ اوتھے تے 1500 سن، 1 لاکھ بھی ہوندے تے نبی نے سارے کو رجا دینا سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایسا نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نبی کی شان بیان کرنی ہو نا تو پھر گن گن کے نہیں کہنے نہیں یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ضروری یہ لکھے گا تو پھر ہی نبی کی شان بیان کریں گا۔ صحابہ نے حضور کا لعاب دہن ہتھیلیوں پر لیا،
تلیاں دے اتے اینج کر کے ملیا چہریاں تے ملیا. میں کہا صحابہ کے پاس کون سی حدیث دلیل تھی؟ ہولی بولے ہو سبحان اللہ, پتہ نہیں کدن سمجھ آنی. صحابہ کے پاس کوئی دلیل تھی؟ حضور کو مسئلہ پوچھیا, یا رسول اللہ تو اڈا لعاب دہن مبارک, تو اڈا تھک مبارک, حضور تلیاں تے لینا جائز ہے؟ حضور آتے مل کے چہرے تے ملنا جائز ہے؟ جنہوں نہ لبے وہ جنہوں لبیا ہوئے وہ دے ہتھانوں ہاتھ تے مل کے برکت واسطے چہرے تے مل سکتا ہے؟ صحابی نے پوچھا تھا؟ اے جی نہیں پوچھا تھا. میں نے کہا ان کی دلیل محبت مصطفیٰ تھی, اور میلاد کی سب سے بڑی دلیل بھی دلیل محبت مصطفیٰ ہے. جنہوں نبی نال پیار ہے وہ گھر چنڈا بھی لائے گا, اور نہیں لان جوگا پاویں نکی جی چنڈی لا دوے رب او دے تے وی کرم فرما چھڑے گا. وہ چنڈی لان جگہ بھی نہیں, انج بانگ کھڑی کر کے آمد مصطفیٰ تے مسکرا کے مرحبا کہہ دے وے میرا مالک, او دے تے وی کرم فرما دے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. گرامی کر حاضرین, ایسی جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ تے نظریہ. ہن جڑی حدیث سنن نسائی شریف تو سنا رہے ہیں, حضرت انس ابن مالک فرماندے نے حضور مکہ فتح ہو گیا نا, 10,000 صحابہ حضور دے نال. کنے صحابہ جی؟ یہ مطلب ہے کہ جے 14-1500 ہون تے گل نہ بنے تے معاہدہ کر لینا بھی صحابہ دی سنت ہے. فیض آباد میں یہ معاہدہ کر کے آگئے, میں کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے؟ ہولی بولے ہو, دب کے بولو سبحان اللہ. تو جب فاتح بننے کی باری آئی نا تو صحابہ فاتح بن کے بھی دکھانے والے تھے. 10,000 کا لشکر نبی پاک علیہ السلام دے نال. مکے دے لوگاں ویکھیا نا جدوں مکے دیاں پہاڑیاں دے اتے حضور نے فرمایا جدوں چولہا بالیا جاندے نا, لشکری چولہا بال دے نے جدوں کوئی فوج حملہ کر دیے کدھرے, تے وہ لوکاں تے او دا حساب گنتی پتہ کنج کردا ہے مخالف لشکر, بھئی ویکھ دے نے بھی اگاں کنیاں بلدیاں, بھی ایک اگ دے اتے ایک چولہے دے اتے ایک اٹھ پکے گا, تے ایک اٹھ پکاؤن جیڑا ہوندا 100 بندیاں والی کافی ہوندا ہے یا 200 بندیاں والی کافی ہوندا ہے, جو بھی انہاں دا حساب سی. نبی پاک نے فرمایا ہر صحابی اپنا چولہا وکھرا بال لوے. او کتھے او آکھن کے ایک چولہے دے نال 100 بھی ہون تے بندے تے لکھاں تو بھی تاں. یہ حکمت ہے میرے محبوب علیہ السلام. تے جدوں انج مکے دیاں پہاڑیاں تے ارد گرد انج چولہے بڑے نا, تے مشرکین نے مکہ دے ہاضمے تے خراب ہو گئے. انہاں کہا لے بھئی اے بدر چ 313 سن تے ساڈی پیش نہیں گئی, اے احد وچ مٹھی بھر سن تے انہاں سانوں دھو کے رکھ چھڈیا, اج تے لکھاں آ گئے نے, ساڈا کی بنے گا؟ تے سارے جناب ادھروں دی دوجے راہ نکلے تے دوڑ گئے. کوئی مکیوں باہر نکل گئے, کسی نے حرم مکہ پناہ لئی, کوئی حضرت ابو سفیان دے گھر جا وڑیا, کوئی کدھرے جا وڑیا. سونے نبی پاک اس شان دے نال اپنی اونٹنی تے سوار حضور جدو حرم مکہ وال تشریف لے گئے. ہن ذرا منظر ویکھن والا جے, اے کہندے نے سخت بات نہیں کرنی چاہیے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہ اسلام امن دی گل ادوں کردا ہے جدو نبی دی نسبت دی حیا ہو رہا ہوگا, تے جدوں کوئی بھونکے حضور دی شان دے خلاف, اسلام ادوں غیرت مندی دا درس دیندا ہے. این کر کے ایک صحابی سن, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ. حضور دی اونٹنی دی لگام اینج کر کے انہاں موڈے تے رکھی, اینج پکڑی ہوئی, تے میرے مصطفیٰ دی سواری دی اگے اگے جاندے پہن. ہولی بولو ذرا, میں گل مکال لگا چھیتی ہون ذرا بول پو تھوڑا, مہربانی کرو. اینج کر کے اگے اگے جان پہ, تے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال, حضرت مولا علی بھی نال, حضرت تاجدار صداقت بھی نال, حضرت عثمان غنی بھی نال, بڑے بڑے صحابہ نال, جلیل القدر صحابہ ہیں جی. اے جدو قافلہ جدو حرم مکہ چ داخل ہویا نا, تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنہ حضور دی اونٹنی دی سواری دی بھئی لگام پکڑی ہوئی سی, انہاں اینج کر کے نا ایک اینج ہاتھ بلند کیتا, اے حدیث دے لفظ نے جی, اینج ہاتھ بلند کر کے ایک جملہ بولیا اونچی ساری, شعر پڑھن لگ پہ. او دا پہلا جملہ پتہ کی ہے, خلو بن الکفار عن سبیلے, بڑا اونچی آواز ہے, خلو بن الکفار عن سبیلے. یہ تو ویکھیا کافر سجے کھبے لکدے پے نے, کوئی سامنے کھڑا ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلے. یہ پنجابی ترجمہ کر دیں آسانی نہ سمجھ آ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے, او کافراں دیو پترو دفع ہو جاؤ, تو انو پتہ نہیں حضور آ گئے نے.
یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کیا سنن نسائی میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلہ، فرمایا مصطفیٰ دے راہ نو چھڑ دیو. تو انہوں پتہ نہیں آمنہ دے لال آ گئے نے. ایڈی ڈاڈی گل حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کی تھی. حضرت عمر فاروق بولے، پتہ کی کہنے لگے، اے جڑا اگلا جملہ ہے نا اے سنن نسائی دے اندر اینک موجود ہے، لیکن اس تو بھی جڑی اگلی گل ہے وہ طبقات ابن سعد دی جلد نمبر 6 دے وچ موجود ہے. وہ کتاب ہے تھے کوئی نہیں پر میں نے زبانی عبارت بھی یاد ہے. سبحان اللہ بولو ذرا دب کے. ایتھے میں گل مکون لگا، قدر و منزلت سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. صحابہ نے کنج غیرت مندی دا مظاہرہ کیتا، سونے دے بارے گل نہیں سنی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جدو گل آکی نہ تے حضرت عمر فاروق نیڑے ہو کے کہنے لگے عبداللہ وہ ایڈی ڈاڈی گل پیا کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں سونے نبی پاک بین یدئی رسول اللہ، نبی پاک ساڑھے درمیان موجود نے، تو ایڈی ڈاڈی گل پیا کرنا ہے، او کافرہ دے پترو راہ چھٹ دے حضور آگے نے. میں کو اپنے کولوں نہیں پیا لگا، ایڈی ڈاڈی گل کرنا پیا. حضور بھی نال نے اتو اسی وفی حرم اللہ تعالی، اسی اللہ دے حرم دے بیچا، تو ایڈی وڈی گل پیا کرنا ہے، یہاں تو صرف اللہ اللہ کرو. جدو انی گل حضرت عمر فاروق نے آکھی، سنو جی آمنہ دے لال مدینے والی سرکار نے کی فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خلا عنہو، عمر انہوں کہن دے جو کہندہ ہے پیا. ہائے ہائے ہائے، او بولو سنیو بولو. میرے محبوب نے فرمایا خلا عنہو، عمر انہوں کہن دے جو کہندہ ہے، بلکہ انہوں نہ کہن دے. ایدہ جڑا جملہ جو کہندہ پیا نا، کافرہ دے سینیاں وچ، منکرہ دے سینیاں وچ تلواراں تے نیزیاں دی طرح وجدہ پیا. عمر خالی انہوں نہ کہن دے، تمہیں باں کھڑی کر سارے رل کے آکھو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سارے آکھو سارے آکھو لبیک یا رسول اللہ، لبیک. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو جدو حضرت عمر فاروق نے گل آکھی تے حضور نے حضرت عمر نو آکھیا نہیں نہیں انہوں کہن دے جو کہندہ ہے، بلکہ تسی بھی نار رل کے آکھو. اے جڑا اگلا جملہ کہن لگا ہے طبقات ابن سعد دا جملہ ہے، سنن نسائی شریف دے اندر موجود نہیں. بعد جو بندے سانو پوچھن لگ پے نے یہاں ہمیں دکھائیں جی یہاں پر. میں کہا جتھے ہے اتھوں وکھاواں گا تے گل بھی سچی دساں گا. گل سمجھو جی، ریوڑیاں دے کے تے حدیثاں نہیں نہ پڑھیاں، خادم حسین رضوی دے قدمہ چ بیٹھ کے نبی دا فرمان پڑھیا. طبقات ابن سعد دے اگلے لفظ حضرت انس ابن مالک فرماندے نے اللہ دی قسمے جدوں صحابہ سارے رل کے بولن لگ پے، فرمایا مکے دی پہاڑیاں گونجن لگ پئیاں اس نعرے تو جو عبداللہ ابن رواحہ نے لگایا تھا کہ کافروں دے پتروں پرے ہٹ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی سواری آ گئی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضرین یہ ہے نبی پاک کی قدر و منزلت جاننے والے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ علی گل مکمل کر کے میں گفتگو سمیٹنا. بخاری دے اندر حدیث دا نمبر ہے 2691 تے مزے دی گل ہے راوی اس دے بھی حضرت انس ابن مالک ہی ہے. اے کدی گوگل کر کے سرچ کر لیا جے، ویکھ لیا جے، حدیث دا نمبر ہے یہ راوی یہی ہیں. اے جڑی گل کرن لگا کولوں تے نہیں کر رہا. حضرت انس ابن مالک فرماندے نے عبداللہ ابن ابی منافق انہاں دنوں سے نہ بگڑیا سی، کلمہ تے پڑھدا سی نبی پاک دا پر بگڑیا سی. نبی پاک دے غلاماں سے آبا کے عرض کیتی حضور او دے نال صلح نہ کریے، اور منصب نبوت دا تقاضا ہوندا ہے جدوں نبی سامنے صلح دی گل آوے نا تے نبی صلح ول جاندا ہے. صحابہ نے جدوں عرض کیتی حضور ٹر پے. حضور ایک سواری تے سوار سن، اس سواری سی حمار، انہوں اسی اردو چ کہنے ہیں گدھا، پنجابی چ کھوتا کھے جاندا ہے تے جناب فارسی دے اندر دراز گوش آکھیا جاندا ہے. امام احمد رضا فرمایا حضور دی سواری دا بھی ادب انج کر، او دا نا سی یعفور، اس سواری دا ہے سی حمار گدھا سی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے انہوں خالی یعفور بھی نہیں کہنا. پوچھا جی پھر کی آکھیے؟ فرمایا حضرت یعفور کہنا ہے. کیوں؟ انہوں سونے نبی نال نسبت ہو گئی.
ہن کائنات دی کوئی وڈی تو وڈی سواری اس سواری دا مقابلہ کر سکتی، لیکن اے گل منافق نو سمجھ نہیں آ سکتی. جنہیں نبی دا مرتبہ کٹاؤنا ہے، جنہوں میلاد سمجھ نہیں آیا انہوں باقی کیڑی شے سمجھ آنی. اپنے پتر تے مٹھائی بنڈے تے مدینے والے دی آمد دے دن انہوں مرچاں لگ جان. میں کہ اے قدر پالی ہے سنے نبی پاک دی، قدر نبی دا جان نہیں تے نبی دے غلامہ کولوں سکھ آ کے. اے جدوں سواری ٹری نہ جی عبداللہ ابن ابی منافق او دے گھر دے باہر سواری رکی تے جڑی زمین سی نا وہ کٹا اڈان والی زمین سی، شور زدہ زمین سی. وہی ارض خابشۃ، او جناب کٹا اڑدا سی. حضور دی سواری لنگ دی سی نا تے صحابہ کرام پیچھے انج کر کے اپنا چہرہ انج جدوں سواری کٹا اڑدا سی انج اپنے ہاتھ چہرے تے مل لیندے سن. سبحان اللہ. کسے نہیں آکھیا بھی یہ کٹا کتھوں آ گیا، نہیں، بلکہ کٹا پیندا سی نا انج خوش ہوندے سن. حضور دی سواری دا کٹا چہرے تے آ گیا. تے ایک صحابی جدوں اے فیض حاصل کر لیندے ہیں جڑے سائڈ تے جا رہے ہونے ہن تسی ادھر ہو جاؤ نا، اور کدوں سمجھو گے سنیو، بولو سبحان اللہ. ہن اے فیض مینوں لین دو. اے صحابہ، میں کہ جو صحابہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے کتاب الشفاء دے اندر حدیث موجود ہے جدے بارے حضرت قاضی عیاض مالکی نے بڑی ڈاڈی گل کی تھی. آپ فرماندے نے او حضور کی سواری تو سواری رہ گئی، رب نے مصطفیٰ کے بول مبارک کو بھی پاک بنایا ہے. بول کہندے نے چھوٹے پیشاب، پر فرماتے جب حضور کی نسبت ہو جائے نا تو پھر یہ لفظ نہ بولنا جس کو عام طور پر کراہت ہوتی ہو، پھر بول شریف کہنا. ہاں بول شریف، بول مبارک کہنا. حضرت قاضی عیاض مالکی بڑی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، ٹائم ہوندے تو میں تانوں سناندا. اے حدیث مکمل کر کے میری گفتگو ختم. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن. یہ سواری جدوں پہنچی کٹا اڈیا، جدوں اتنے پہنچے عبداللہ ابن ابی منافق گھروں باہر نکلیا. انہیں نکل دیا جدوں ویکھیا نا کٹا اڈدا پیا، انہیں انج کر کے اپنا منہ ٹک لیا. آئے انج منہ ٹکیا تے کہنے لگا، جملہ بولیا، کہنے لگا نبی پاک نے مخاطب کر کے کہ تہاڈی سواری دی بو نے میرا نک پریشان کر دیتا ہے. میں اس تو زیادہ جملہ نہیں بول لگا، سمجھانے واسطے صرف گل کی تھی. انہیں جملہ بول دیتا، انہیں منہ ٹک لیا. کہنے لگا معاذ اللہ میں بو آئی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ایہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ قدر نبی دا جانن والے سانگے بچ مدینے، صحابہ نو انج کر کے کیتا پیچھے آکا صحابہ پرے ہو جاؤ. انہیں ایڈی وڈی گل کر دی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اگے آئے، آ کے پتہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا واللہ ہے. فرمایا تو کیا کیا ہے؟ نبی پاک دی سواری چو تین بو آئی؟ فرمایا واللہ ہے، میں اللہ دی قسم کھا کے آنا. سونے نبی پاک دی موجودگی وچ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے ہیں، بخاری شریف حدیث دا نمبر 2691، راوی حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے واللہ ہے. فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے او مردودا تیری کستوری نالو مدینے والے دی سواری دا پیشاب بہتا خوشبو والا ہے. ایڈی وڈی گل کہہ دیتی. فرمایا میرے محبوب دی سواری دا پیشاب تیری کستوری نالو بھی خوشبودار ہے. ظالمہ تو کڑی گل کر دیتی. جدو اینی گل کی تھی وہ ہر پھر منافق دے ساتھی بھی تے ہو دے نا، ہمارے منہ پہ ہی آ کے لبیک کے نعرے لگا دیے، ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں. میں کہا جی وہ ہو جاؤں نا تو پھر نعرے تو خوش ہوں. ہاں عبداللہ ابن ابی منافق کلمہ تو وہ بھی پڑھتا سی پر انہوں تکلیف ہوئی، اور کلمہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی پڑھ دے سی. تو ساں غور کی تھی دومہ دے نا عبداللہ نے، دومہ دے نا عبداللہ. بابا جی ایک جملہ فرماندے ہیں ساں غلام رسولو منکر ہوئیوں جا بنے ہو عبداللہ. جے نہ اسی غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ؟ عبداللہ بڑھن لی غلامی مصطفیٰ شرط ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ میدان چاہے آپ نے انہوں نے بندہ بولیا، انہیں آکھیا تو ساڑھے چودھری بڑے نے گل کر دیتی، اسی تیرے لڑائی کرانگے. حضرت عبداللہ نے قدم پیچھے نہیں پٹیا بلکہ حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رسول اللہ حضور تسی ذرا ادھر سائڈ تے ہٹو، یا رسول اللہ اسی میدان چاہنیاں. تے نالی عبداللہ ابن ابی تے دے بندیاں نو آکھیا وہ اسی نسن والے نہیں آئے تے صلح کرن سا، پر صلح او دے نالی ہو سکتی جڑا نبی دی قدر جان دا ہوئے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. فرمایا ستمگری درا ہنر آسمائے، تو تیر آسما ہم جگر آسمائے.
حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے انج کر کے باں ٹنگی، صحابہ بھی باں ٹنگ لیاں، حدیث دے لفظ پڑھن لگا، پھر ہویا کی؟ فرمایا بینہما دربن، درمیان پھر بالجرید لڑائی شروع ہو گئی، کدے نال؟ جرید دے نال، کھجور دی خشک شاخ جی دے اگے پھل لگا ہویا سی، انج سمجھو نیزہ یا چھری ہتھیار انہاں کٹ لے آندے جی، تلواراں چھریاں نیزے بھالے جو کسے دے ہاتھ لگا انہاں کٹ لے آندا۔ حضور تے صحابہ تے صلح کرن گئے سن لیکن انہاں کول ہتھیار کوئی نہیں سی، لیکن میرے محبوب دے صحابہ قدم پیچھے پٹیا۔ ہائے خدا دی عزت دی قسم ہے، او منظر مکے دیاں گلیاں دا، او مدینے دیاں گلیاں دا او منظر میں وزیر آباد وچ بھی ویکھیا، ہاں صدیاں بعد او دا پرتو او دے ورگا نبی دے وفاداراں دی وفاداری دا نظارہ میں فیض آباد چوک وچ بھی ویکھیا تے سادو کی چوک وچ بھی او نوجوان ویکھیا، صدیاں گزرن تو بعد سینے وچ گولی وجی ہوے تے لہو بہہ رہا ہوے تے زبان تے جاری ہوے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، سونے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا تہاڈی عزت دی خاطر ساڈی جان بھی حاضر ہے، ساڈا مال بھی حاضر ہے یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت انس فرماندے نے جی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے دو شیواں دا ہتھیار اس ٹائم بنایا، ایک ہاتھ دا ہتھیار بنیا، صحابہ کول ہاتھ سن خالی ہاتھ، جویں وزیر آباد حضور دے غلاماں دے ہاتھ خالی سن، جویں فیض آباد وچ نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے داراں دے ہاتھ خالی سن، تے سامنے بندوقاں لے کے کھڑے سن، سامنے 22 سال پرانے ہیں جی ایکسپائر ہونے والے زہریلے آنسو گیس دے شل سٹن والے کھڑے سن، سامنے تیزاب دی بارش برسان والے کھڑے سن، واٹر کینن دے ذریعے نبی دے غلاماں تے ظلم اور جبر دی نوی تاریخ رقم والے کرن والے کھڑے سن، لیکن خدا دی قسمیں مکے دیاں مدینے دیاں گلیاں دا او منظر اساں ویکھیا، منظر کی سی؟ نبی دے صحابہ دے ہاتھ خالی تے انہاں ہتھیار بنائے، وبالایدی ہتھیار دو ہی طرح بندا ہے، یا انج کر کے چپیڑ ماری جاندی یا گھسون ماریا جاندا ہے، میں کہ دوویں ترجمے کر سجنا، صحابہ نے منافقاں نوں لمیاں پا کے چپیڑاں بھی ماریاں تے کسونے بھی پھیرے۔ اے وے قدر مصطفیٰ دی، نبی دی سواری دے بارے گل ہوئی تے صحابہ آکھیا صلح گئی ایک پاسے، ہن ذرا سدھے ہوو، نبی دی قدر نہیں کرو گے تے لمیاں پاواں گے، اگلا جملہ غیرت مند نوں سمجھ آئے گا، وبالنعال، کئی صحابہ نے جتیاں لا کے ہاتھ وچ پھڑ لیاں، منافقاں دے منہاں تے جتیاں ماریاں تے انہاں نوں دسیا تہاڈا بظاہر پڑھیا ہویا کلمہ او تو معتبر ہوئے گا جدوں محمد عربی دی سچی محبت تہاڈے سینے وچ آ جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ گرامی قدر حاضرین، اس واسطے ضروری ہے وہ سنے نبی پاک نال وفا کرنی تے انج کرنی، اے سینہ تان۔ کوئی آنکھیں میلاد کدھر لکھا ہے؟ انہوں کہا میرے سینے وچ لکھا ہے۔ کوئی آنکھیں نعرہ لایا تے گولی مار دے گا، انہوں کہا ادھر آ تیری گولیاں فیل ہو جان گیاں، نبی دے غلامہ دے سینے پھر حاضر رہے۔ آج جو کہ انج نہیں، نعرہ مٹھا نہیں مارنا، میں مک گئی تقریر، میں صرف پیغام دین لگا، آج بھی خدا دی عزت دی قسم ہے، ایک پیغام، ایک سنے ہو جی، سانو بندیاں دے مولانا سیاسی بات نہ کرے، میں کہ خدا دی عزت دی قسم ہے، میں سیاسی گل نہیں کرن لگا، اس تو وڈی گل تے نہیں، قسم تے کوئی نہیں اس تو وڈی، لیکن پھر بھی کوئی نہ سمجھے تے پھر وہ دا اپنا مقدر ہے، اے مصطفیٰ دے دین دی گل ہے۔ اگر کوئی تیرے پیو نو قتل کر دے وے، چل قتل کرنا ایک پاسے رکھ، تیرے پیو دے منہ تے جتی مار دے وے، اچھا تیرا پتر وہ جتی مارن والے دے نال جا کے بوے، چاواں پیوے، بوتلاں پیوے تے کھیڑ کھیڑ کے ہسے، دس انہوں گھر وڑن دے گا؟ اور بولے ہو توجہ میرے حل کرے ہو سجنو، گل گوائے نا، تقریر مک گئی، گل سنے ہو بس مکن لگی، کوئی گوارہ کرے گا جی؟ اچھا او دے کول جا کے منگے کہ اچھا یار میں ذرا آج کل حالات ماڑے نے تے مینوں اللہ واسطے کو تھوڑے پیسے ادارے دے دے، غیرت مند ہوئے گا تے پتہ کیا کہے گا؟ جس بندے میرے پیو دے منہ تے جتی ماری ہے نا، میں بھکھا مر سکنا وا او دے کو لے کے نہیں کھا سکتا، ایہی غیرت ہے جی۔
تے میں کہا جے اس ملک دا حکمران نبی پاک نو گالاں کڈن والے فرانس تے صدر کول جا کے تیرے تے میرے ووٹ دے سر تے بھیک منگے تے نبی دا قدر پیو جنہ بھی تیرے دل وچ نہ ہوئے تے دس تو نبی نہ غلامی دا رشتہ لایا کہ توڑیا. اے کوئی سیاسی گل نہیں کر رہا، میں پھر وارن کر رہا. کسی نو کوئی درد ہوئے نا میرے جان تو بعد بھی خارش ہوئے. میں بخاری دے اندروں حدیث پڑھ دیاں سونے نبی پاک علیہ السلام دا دین اسلام ایک غیر سیاسی دین ہے ہی نہیں. اسلام سیاسی مذہب ہے. جیدہ دل کرے سرکاری مولوی آ کے ساڑھے لاگے بہ جائے 2 منٹ دے وچ پٹھا نہ ٹنگیے دلیل دی زبان دے اندر تے سانو خادم حسین رضوی دا شاگرد نہ کیا ہے، لیکن گل دلیل نہ لونی. تے میں کہ تیرے باپ دی کوئی توہین کرے تے تو پکھا مرنا گوارا کریں گا. ظالمہ اکھاں کھول اینا حکمرانہ اس فرانس دے کولوں جا کے تیرے تے میرے واسطے بھیک منگیا کہ جس فرانس نے نبی پاک دی کھلم کھلا گستاخی کی تھی سرکاری سطح تے سڑکاں تے میرے تے تیرے نبی دے کارٹون لائے، سرکاری بلڈنگاں دے اتے مقابلے کروا کے کارٹون تیرے تے میرے نبی دے بنا کے لائے. انہوں پوچھیا گیا اے بے غیرتی کیوں کرنا پیا؟ انہیں آکھیا میں کرنی جو ہوندا جے کر لو تے تیرے تے میرے ووٹاں دے نال چڑھیا ہویا کرسی دے اتے حکمران وہ جا کے آکھے میں انہاں نو روٹی دینی ہے اس واسطے مینوں انہاں کو بھی لینا پیا تے لواں گا. میں کہ اے ہو جی بے غیرتی والی روٹی تو سانو کوئی لوڑ کوئی نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو بھکھیاں جان دینی وارے چھے گستاخاں دی امداد قطن بھی قبول ہے. جڑے پھر بھی انہاں دے نعرے مارن میں کہنا پتر سوچ لیں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اوتھے انہاں شریفاں تے بدماشاں نہیں ہونا، اوتھے آمنہ دے لال نے جلوہ فرمانے. اس واسطے اج ویخ چاک کے چلو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. رسول اللہ دی عزت دی گل کرن والے جیتے یا مصطفیٰ دی عزت دی گل کرن والے تے گولیاں چلان والے جیتے. رسول اللہ دی ختم نبوت تے پہرے دار جیتے یا پہرے دارانو دہشت گرد کہن والے جیتے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. جدو ساریاں سیاستاں برادریاں مال دولت رشتہ داریاں ایتھے رہ جانیاں اتھے قبر دے وچ مدینے والے دی وفا کم آنی تو پھر مزہ کی ہونا. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اودوں جو اعلیٰ حضرت فرمانے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ نبی دی قدر دل چاہیے تو پھر اے بھی وعدہ کرو محفل میلاد دے برکت نال رسول اللہ دے غلامہ دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ. بولو دیو گے ساتھ جی انشاءاللہ، ہر اعتبار نال ساتھ دیو. اسی ایم این اے ایم پی اے بنے نا خدا دی عزت دی قسم ہے جے اس تو خلاف ہوئے تو آڈا حق بندہ ہے گریبان تو پھڑ کے سانو سوٹ دیا جے پرا. اسی یہ توتی اپنے موڈے تے رکھنی اے پاگ ہی پانی اے جیا سادہ لباس ہی پایا ہونا. کوئی ایسا مہنگیاں 2-4 گھوڑے بوسکیاں نہیں پانی ہیں، ٹھیک ہے جی. بڑیاں کوٹھیاں نہیں بنانیاں، مہنگیاں گڈیاں نہیں ہونیاں. اساں مسیتے بہ کے نبی دا دین پڑھان دے نظر آواں گے تو ساڑیاں جائیداداں اضافے نہیں ہون گے. حضور دا دین لیاؤ نہیں تے جڑے مہنگائی کٹ کرن آئے سن انہاں جی مہنگائی کٹ کیتی ہے نا میرا خیال ہے بڑیاں نو صورت لگ گئی ہونی. پر کی کریے مجبوری دا دل غلام ہویا ہوئے تو کتھوں سمجھ آندی ہے بھی کرنا کی ہے. یہ کہندا جی وہ فلانے نے میرا پرچہ ہٹایا سی میں تے تاں پھر میری مجبوری ہے. میں کہ ایک پرچہ کوئی ہٹوا دے تے تیری مجبوری بن جائے آمنہ دے لال تے دوزخ چو کٹ کے جنت وچ کھڑنا ہی ہے. اے قدر سمجھیا سونے نبی پاک دی حبیب خدا دی قدر جانو. تے ہن میں لوان لگا نعرہ جدا ہاتھ تھلے وے مالکا وہ تھلے ہی رکھے تے جڑا ہاتھ چک لوے او دے مقدر بھی چک دے او دے مقدر بنا دے بلند کر دے عظیم کر دے. وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ. اٹھو جگاؤ تم دہر کو خطرہ لا ہے کیا فقر کو. کیا کرو گے جوانیوں کا دنیاوی ریشدانیوں کا. کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے پھر بھی سنی تو سو رہے گر پھیل جائے گا ہر طرف شر. اٹھ میدان عمل میں آ جا ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا. حبیب دابر شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر. تو آؤ جانوں کو وار دے ہم قرض پچھلے اتار دے ہم ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دیں سر.
زمین کا کرتاس پاک کر دے، مرزا گیری کو خاک کر دے، جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے، جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لے، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سوارنا ہے۔ ارے اٹھو اٹھو، اب اٹھ بھی جاؤ، ارے نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ، ہے امتحانوں کا وقت آیا، لٹا دو اب تک ہے جو کمایا، جو سر کٹانے کو تم ہو راضی، تھام لو آ کے دست غازی اور لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک